سندھ میں نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں. سندھ میں ہزاروں لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ ڈی سیز کے تھرو کمیشن پہ یا بھتے پہ یا سفارش کے اوپر وہ نوکریاں دی جا رہی ہیں انشاءاللہ. اور ایک ہم چارٹ شیٹ تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ عوام کے سامنے پیش کریں گے. سندھ کا ہر محکمہ ٹیل کے اوپر پانی نہیں پہنچ رہا. ہم کل تھے سکھر براج سے نہر بھر کے نکلتی ہے, ٹیل پہ نہیں پہنچتا ہے. گڈو براج سے جو نہریں بھر کے نکلتی ہیں اس کی ٹیل پہ پانی نہیں پہنچتا. کوٹری براج سے جو نہریں پوری نکلتی ہیں ٹیل پر پانی نہیں پہنچتا. ٹیل پر پہنچنے سے پہلے یہ لوگ پانی پی جاتے ہیں سارا. اور شہر کراچی کو انہوں نے مافیا کے ذریعے ٹینکر مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے. اور منسٹر لوکل گورنمنٹ خاص طور پہ واٹر بورڈ پہ کرپشن انشاءاللہ جب بھی کس پہ چیکنگ ہوگی تو ایم ڈی واٹر بورڈ سمیت واٹر بورڈ مافیا اس وقت کی کراچی کی جو میگا کرپشن کیسز ہیں اس میں جان نہیں چھڑا سکیں گے. غریب کے نلکے میں پانی نہیں آتا ہے, ٹینکر سے پانی آ جاتا ہے. تو پانی کراچی میں ہو تو نہیں ملتا, سکھر میں ہو تو نہیں ملتا. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں موجود ہے. ہمارے حلقے میں تمام ہمارے ایم پی ایم این اے صاحبان اپنے حلقوں میں رہے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے, چونکہ ہم تو فائر بریگیڈ ہم لے کر آ گئے. ہر قسم کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو روکا جاتا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ عنقریب آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے ایس ڈی جی گولز کے تحت پرائم منسٹر کے پیکیج میں جو کچھ کام کیے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں انشاءاللہ فتح ہماری ہے, کشمیر میں فتح پاکستان کی ہے. اور یہ جو نوسر باز, یہ ڈرامے باز, یہ جو وہاں جا کے انہوں نے ایک گند مچایا ہوا ہے, ایک گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. مریم نواز کو میں کہنا چاہتا ہوں غدار کیسے ہوتے ہیں, نہ غدار کا سینگ ہوتے ہیں نہ غدار کی پونچھ ہوتی ہے. غدار وہ ہوتے ہیں جو وطن کی پرواہ کیے بغیر اپنے ذاتی مفادات کی گیم کھیلتے ہیں. غدار وہ ہیں جنہوں نے میمو گیٹ کیا, غدار وہ ہیں جنہوں نے ڈان لیکس کی, غدار وہ تھے جنہوں نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا, غدار وہ تھے جنہوں نے راجیو گاندھی کو سکھوں کی لسٹیں پیش کی. نام نہیں لیتا, سمجھداروں کے لیے اشارہ بہت ہے. کہ الحمدللہ آج سے 4 روز پہلے عید سے 1 روز قبل ہماری ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے. عید میں آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہوا میڈیا سے. وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ایک اسلام آباد میں بڑی اہم میٹنگ کر رہے ہیں جس میں سندھ سے کے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اور دیگر بھی جو سندھ کے نوٹیبلز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک مصیبت ہے, ان کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اگست کے مہینے سے سندھ کا دورہ کریں گے, سندھ کے مختلف اضلاع میں لوگوں سے ملیں گے, آگے بات کریں گے. ہمارے وفاقی وزراء بھی آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تنظیم کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک الٹرنیٹ فراہم کرنے جا رہی ہے, چونکہ پیپلز پارٹی نے سوائے بھوک کے, بدحالی کے, کرپشن کے, منشیات فروشی کے کچھ نہیں دیا. تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ. اور ہم نے ایک اور چیز کہی ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ وہ پولیس افسران اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران جو لوگ 20 سال سے 10 سال سے زیادہ سے سندھ میں موجود ہیں, جو کہ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ وہ چور چوکیداروں سے مل گئے ہیں, جو کہ سندھ گورنمنٹ کے گندے کام کا حصہ بن چکے ہیں. ہم نے کہا فوری طور پر ان تمام افسران کو جنہوں نے 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ کرپشن میں شامل ہیں, ان کی غلامی میں شامل ہیں, وہ ڈی سیز ہوں, ایس ایس پیز ہوں, سیکٹریز ہوں, انہیں فوری طور پر صوبے سے نکالا جائے. اور 478 افراد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع ہے جنہوں نے پلی بارگین کیا ہے, جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہے, جنہوں نے کرپشن کے پیسے واپس دیے ہیں. ایک والنٹری ریٹرن کرنے والا شخص سیکریٹری فائنانس کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے. خزانے کی کنجی مراد علی شاہ کا پارٹنر وہ ہے جس نے والنٹری ریٹرن کی ہے. 478 افسران جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا, کرپشن کیا, وہ سندھ کا نظام چلا رہے ہیں. سندھ چوروں کے سپرد ہے. سندھ میں تمام افسران جنہوں نے وی آر کیا, ہم نے کہا ہے کہ ان کو باہر نکالا جائے. اور ہم نے وزیر اعظم صاحب سے اپیل کی ہے کہ سندھ میں رینجرز کے ذریعے آپریشن کرایا جائے تاکہ جو کچے کے ڈاکو ہیں جو کہ پکے کے ڈاکوؤں کی سپورٹ میں ان کے خلاف آپریشن ہو. وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ ہم نے صوبے کی مدد کے لیے شیخ رشید صاحب آئے تھے, انہوں نے آ کے آفر کی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. صوبے نے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم اور ڈاکو فرق نہیں پڑتا, ہمیں نہیں چاہیے, مدد نہیں چاہیے. لیکن ہم نے وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے, ہمیں صوبے میں ان چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے چھٹکارا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی بہت اہم میٹنگ ہوگی تاکہ سندھ کے عوام کو ریلیف ملے, سندھ کے عوام کو ان ڈاکوں سے نجات ملے, سندھ کے عوام کو ان کرپٹ افسران سے نجات ملے. اور دیکھیے اس صورتحال میں تحریک انصاف پیچھے نہیں رہے گی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کہوں تو ثابت کروں گا کہ آج کل منشیات فروشوں کی حکومت ہے. آج کل وزیر اعلیٰ سندھ کا ضلع میں منشیات فروش جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے دست راست ہیں.
کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا جامشوروں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے دست راست بلاول زرداری کے ہر وقت ساتھ گھومنے والے ایم این اے سکندر راہ پوٹرو کا بھائی سرور راہ پوٹرو، اس کی موبائل سے 67 kg چرس کراچی بھیجی گئی بیچنے کے لیے۔ گزشتہ روز اگین نوری آباد کے علاقے میں ایک ایس ایچ او کی گاڑی سے 5 کلو ہیروئن نہ جانے چرس کیا نکلی ہے اس کی گاڑی سے۔ آج سے 3 روز پہلے میرپور خاص میں ایک ایس ایچ او کے پاس سے بڑی مقدار میں ہیروئن نکلی ہے جس کے اوپر وہ لڑ چکے ہیں۔ اس سے 2 مہینے پہلے اے این ایف نے 4.5 ارب کی منشیات برآمد کی تھی ایس ایچ او کے پاس سے۔ تو سندھ پولیس کو وزیر اعلیٰ نے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جو اس کا پی ایس او فاروق بشیر ہے، فاروق بشیر جامشوروں میں رہا ہے اور اس کی ٹیم ہمیشہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے، فاروق بشیر کے ذریعے وزیر اعلیٰ سندھ منشیات فروشی کرا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو دوائیاں نہیں ملتی، ویکسین کتے کی نہیں ملتی، ایڈز کی دوائی نہیں ملتی، دل کی دوائی نہیں ملتی ہے تو ہیروئن ملتی ہے، چرس ملتی ہے۔ یہ سندھ میں، یہ سائیں کا سندھ ہے۔ چرس 67 kg چرس وزیر اعلیٰ سندھ کے رائٹ ہینڈ کی گاڑی کے اندر جا رہی ہے۔ پورے سندھ میں منشیات فروشی عروج پر ہے۔ سندھ حکومت پہلے تیل کا دھندا کراتی تھی، اب منشیات فروشی کرا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اپنے ایم این اے کے بھائی کو چھڑانا چاہ رہے ہیں، ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے۔ سرور راہ پوٹرو کی تصویر ہے بلاول زرداری کے ساتھ، بلاول صاحب پکڑواؤ اس کو۔ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو 34 میں صلاح کاری میں مددگاری میں آپ کو بھی منشیات فروش میں نہیں تو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص جس کی آپ کے ساتھ تصویر ہے، آپ کے سی ایم کا رائٹ ہینڈ ہے، آپ کے ایم این اے کا بھائی ہے، کہاں بھاگ گیا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سندھ پولیس پہ آج کل آئی جی جو ہے وہ ان کا غلام ہے۔ آئی جی کی وجہ سے پورے سندھ میں منشیات عام ہے، اور جب سے سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی اس پہ، جو گٹکا، چھالیا، سفینہ، نہ جانے کیا کیا، مین پوڑی وغیرہ جسے کینسر ہوتے ہیں، تب سے پولیس کی منتھلیاں بڑھ گئی ہیں۔ لاڑکانہ میں، بلاول زرداری کے لاڑکانہ میں، اور وہاں ہر جگہ علائشیں کہہ رہی تھیں بلاول صاحب تینوں اکھیاں اڈیگ دیاں۔ اوجڑیوں میں سے جہاں سے گزرتے تھے وہ کہتے ہیں بلاول تم کہاں ہو، ہمیں تو جان چھوڑاؤ۔ ہر جگہ جگہ کے اوپر گندگی آپ نے پھیلائی ہوئی ہے۔ بات کشمیر کی کرتے ہیں، جگہ جگہ کراچی سڑ رہا ہے، بات امریکہ کی کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کشمیر میں جو رزلٹ آ چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم انہوں نے بدماشی کی ہے، جس طریقے سے ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے کل بھی ہے کشمیر میں حالات خراب کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اندر سے یہ دو نہیں ہیں، یہ ایک ہی تھالے کے چٹے بٹے ہیں۔ تو کشمیر الیکشن میں یہ چونکہ ہماری جیت فتح واضح ہو چکی ہے، جی بی میں، گلگت بلتستان میں بھی یہی ٹولہ پہنچا تھا وہاں، پیسوں کے بیگ لے کر، جھوٹ لے کر، گندی زبان لے کر۔ میں کہنا چاہتا ہوں گندی زبان کے ساتھ یہ ٹولہ بھی وہاں پہنچا تھا، وہاں سے فارغ کیے گئے۔ اور اب میں بتانا چاہتا ہوں اس صوبے کی صورتحال، جتنا انہوں نے خرچ کیا اپنی تشہیر پر، اس کا 10% بھی خرچ کر لیتے تو شاید آج حال شہر کا نہ ہوتا۔ آج کراچی میں نکلیں، ہر روڈ کے اوپر علائشیں پڑی ہیں، گندگی پڑی ہے۔ سالڈ ویسٹ کے اوپر اربوں روپے خرچ کر دیے۔ سالڈ ویسٹ کے اشتہار دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں خراب ہو گئی تھیں کہ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تو اسی ڈمپر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ نظر تو نہیں آئے، کہیں اوجڑیوں کے انبار میں تو نہیں چھپ گئے آپ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب، اور دوسرا آپ نے بیچارہ وہ مرتضی وہاب تو بن کھلے مرجھا گئے، وہ 2-3 دن اپنے چاند صحافیوں کو، جان پہچان والوں کو لے کر وہ گئے، صحافی صاف کرتے ہوئے دکھائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میں یہاں موجود ہوں، مرتضی وہاب صاحب آنا چاہیں، ناصر شاہ صاحب، کل سکھر بھی دیکھ کے آئے ناصر شاہ صاحب کا، سکھر بھی ڈوب رہا تھا، پورا سکھر بھی ڈوب رہا تھا، پانی کا گند تھا۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ میں سے کوئی آئے اور چلیں میرے ساتھ کرنگی چلیں، اورنگی چلیں، گلشن چلیں، لیاقت آباد چلیں، ناظم آباد چلیں، آپ چلیں تو صحیح، شاہ فیصل کالونی چلیں، ہر جگہ روڈوں کے اوپر لاشوں، اس علائشوں کے انبار ہیں، اور کوئی نظر آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جو فوٹو سیشن کرایا صرف اس لیے کرایا کہ اس کے اندر جو اربوں روپے انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں رکھے ہوتے تھے، اور اس فنڈ میں بھی کروڑوں روپے لوگ کھا چکے ہوں گے۔ تو کراچی سمیت لاڑکانہ میں گندگی، سکھر میں گندگی، میرپور خاص میں گندگی، نواب شاہ میں گندگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور مرتضی وہاب صاحب ڈیلی 3 دن سے اپنی ٹی شرٹ پہن کے جا رہے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں چلو مجھے ٹائم دیں، جس چوک پہ بولیں گاڑی میں اپنی لے کر آ جاتا ہوں، میں پورا وزٹ کراتا ہوں۔ تو انہوں نے اس شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا، انہوں نے اس کے اندر بھی اربوں روپے کھا گئے اور شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مرتضی وہاب تو بیچارے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کراچی والوں، یہ مرتضی وہاب خالی ہاتھ نہیں تھا۔
مرتضی وہاب کے پاس سندھ حکومت کا لوکل گورنمنٹ کے فنڈز، وزیر اعلیٰ کا یہ گو کہ وزیر مشیر بھی ہے لاء کے اور انوائرمنٹ کے، لیکن یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بہاف پر گھوم رہے تھے۔ اب پوچھ سکتے ہیں کہ جو شخص سندھ حکومت کے اختیار اور وسائل اور ان کے پیسے استعمال کرنے کے باوجود جس نے شہر کا حشر کیا ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس عید پر جتنا مال انہوں نے اکٹھا کیا آلائشیں ہٹانے پہ وہ دوبارہ ہضم کر چکے ہیں۔ جو انہوں نے حشر کیا کراچی کا اور پورے صوبے کا 8,900 ارب پچھلے 13 سال میں آئے، اس میں تقریباً 2,000 ارب سے زیادہ کرپشن کر کے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بتاتی ہے، یہ کچرے کا پیسہ بھی کھاتے ہیں، اجڑی کا پیسہ بھی کھاتے ہیں، نہ پیٹ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے۔ پاکستان دیکھ رہا تھا، ہم سب دیکھ رہے تھے کہ کچھ کشمیر میں کچھ نوسر باز اترے ہوئے تھے میدان میں، کچھ نوسر باز اپنی نوسر بازیوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن کشمیر میں جو ہوا اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج شہر کراچی سمیت، کل میں لڑکانہ میں تھا، شہر کراچی سمیت جو صورتحال یہ بنی ہے کہ ہر طرف گندگیوں کے ڈھیر ہیں، آلائشوں کے ڈھیر ہیں، ہر طرف کوئی کچرا اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی آلائشیں صاف کرنے والا نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صاحب گمشدہ ہیں، ان کے چیئرمین صاحب گمشدہ ہیں، اور یہ صورتحال بڑی افسوسناک اور عجیب سی ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے، چونکہ انشاءاللہ کہتے ہیں نا 25 جولائی 2018 ریپیٹ ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ 25 جولائی 2021 کو، انشاءاللہ 25 جولائی 2021 ایک مرتبہ اور، کہتے ہیں ایک باری اور، انشاءاللہ جس انداز سے پاکستان کے عوام نے 25 جولائی 2018 کو ان نوسر باز پارٹیز کو جنہوں نے ملک کو لوٹا اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، الحمدللہ انشاءاللہ 25 جولائی 2021 پاکستان تحریک انصاف کی کشمیر کے میں فتح کا دن ہوگا، پاکستان کی فتح کا دن ہوگا، کشمیر کی فتح کا دن ہوگا، کشمیریوں کی فتح کا دن ہوگا۔ اور یہ لوگ جہاں سے روانہ ہو رہے تھے بڑے سرخی پاؤڈر لگا کے، ڈھول دمکے بجا کے، بڑے بڑے دعوے کرا کے، پیسوں کے بیگ لے جا کے، میں کہتا ہوں سرخی پاؤڈر لگوا لو جیتے گا کپتان، ڈھول تاشے بجا لو جیتے گا کپتان، جتنے پیسے بٹوا لو جیتے گا کپتان انشاءاللہ پاکستان۔ کل آپ نے دیکھا گیلپ سروے کا جو سروے آیا ہے، اس کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کشمیر میں جا کر پاکستان کے خلاف باتیں کی گئیں، وہ کسی قومی لیڈر کو بولتے ہیں ہی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کشمیر میں جا کے باتیں کی گئیں اس پہ بھی پہلے ان کا کام فارغ تھا، لیکن جس انداز سے انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی، تو گیلپ سروے کے مطابق 67%، 67 اردو میں بھی بتا دوں انگریزی میں بتا دوں، 67% لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان ان کا پسندیدہ لیڈر ہے، 67%۔ اور اس کے بعد نہ 66 پہ کوئی، نہ 56 پہ کوئی، 50 سے بھی نیچے جا کر جو ہے 49% کے اوپر جو ہے وہ بلاول، 50 سے نیچے ہیں، یہ 50% لیڈر ہیں، 50 سے نیچے، اوپر جانے کا ان کا سین نہیں ہے۔ 49 بلاول ہے، 48 شہباز ہے، 45 46 44 پہ یہ پورا ٹبر ہے ان کا چوروں کا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کل گیلپ سروے نے بتا دیا، یہ بڑے جو کے پی میں یہ لوگ کر رہے تھے اسی طریقے سے کشمیر میں جا کے سندھ کا چوری کیا ہوا پیسہ، سندھ کے عوام کا چوری کیا ہوا پیسہ، سندھ کے غریبوں کا چوری کیا ہوا پیسہ دبئی میں جا کر، کشمیر میں، دبئی میں تو جمع کر لیا تھا انہوں نے، کشمیر کے الیکشن پہ لگایا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر کے جہازوں میں بیگ بھر بھر کے لے جائے جاتے ہیں جو ملتان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور اس کے بعد پھر گاڑیوں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے جس انداز سے کیا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن ہو چکا، واضح ہو چکا، جلسوں میں سامنے آ چکا، جس انداز سے انہوں نے حملے کرائے پی ایم ایل این کی وہاں کی پرانی فاشسٹ گورنمنٹ نے کہ ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر، دیکھیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے پیپلز پارٹی کے لیے رسوائی کی۔ علی امین گنڈا پور اگر کچھ کہتے ہیں، سچ بات کڑوی ہوتی ہے، آپ کو جائز ہے،
آپ جتنی چاہے شور مچا لو, آپ گندی زبان استعمال کر لو, آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے بات کی آپ ذاتیات پہ حملے کرتے ہو. تو الحمدللہ کل طے ہو گیا, کشمیر کا الیکشن میں سمجھتا ہوں واضح ہو چکا ہے کہ مقبول ترین لیڈر عمران خان, مقبول ترین جماعت تحریک انصاف. تحریک انصاف 44% انشاءاللہ اس کے گیلپ سروے کے مطابق 44% کامیابی پی ٹی آئی کے حصے میں آ رہی ہے انشاءاللہ, اور 12% یہ 10 نمبری لوگ ہیں, 10 کے قریب گھوم رہے ہوتے ہیں. 12% پی ایم ایل این اور 9% پیپلز پارٹی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو لیڈر حقیقت, ہاں ٹھیک کہتا ہوں, یہ جو سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتے ہیں, باجے بجا کے نکلتے ہیں, پیسے ساتھ لے کر نکلتے ہیں, عوام جان چکے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ حشر کیا ہے, انہوں نے اور ان کے بڑوں نے.